خواتین کا پیسہ اکثر شوہر کھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. شوہر نہیں کھائے گا تو اس کے بھائی بولو کھا جائیں گے. سگا بھائی کھائے گا. سگا بھائی نہیں ہوگا تو چاچو, جس کو پہلے چچا کہا جاتا تھا اب کیا کہتے ہیں چاچو, بروزن چاپو, وہ کھا جائے گا. خواتین کا پیسہ چور نہیں کھاتے, اس کے اپنے ریلیٹیوز کھا جاتے ہیں. خواتین نرم دل کی ہوتی ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ اتنا زبردست پیکج, اور ظاہر ہے پیسے کو ڈبل کرنے کا شوق دنیا میں ہر شخص کو ہوتا ہے. کسی خاتون کو اپنے ابا سے 1 کروڑ کی وراثت ملی ہے, اس کا دل چاہے گا کہ یہ 1 کروڑ کسی طریقے سے کتنے ہو جائیں 2 کروڑ, سمجھ رہے ہو, پھر یہ 2 اگلے سال کتنے ہو جائیں 4 کروڑ. تو جو بھی کوئی ایسا پیکج لے کے آتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ کو 2 کرنے کا پیکج ہے, تو وہ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے ایکچولی دیکھیں یہ وہ, برباد. جب خواتین کو وراثت ملتی ہے نا باپ سے, بھائی کھا جاتا ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں خاص طور پہ خواتین کو, جب تمہیں تمہارے والد سے وراثت ملے اس کو چھپا لو, کسی کو, اپنے بھائی کو بھی مت بتاؤ. شوہر بھی بہت قابل اعتماد ہو تو بتاؤ, ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوں شوہر کھا جائے گا. چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے وہ ریونڈ کا ہو, چاہے وہ جامع رشید کا ہو, چاہے وہ کسی مدرسے کا ہو, کھا جائے گا. وہ لکھ کے لے لو, کھا جائے گا. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں نیک ہیں, سارے برے نہیں ہیں, کھا جائے گا. اس لیے خواتین کو کہتا ہوں اپنے شوہر کو بھی مت بتاؤ. وہ پتہ ہے کیسے کھائے گا, یا تو بہت بڑا چور ہوگا تو لاکر سے نکال کے کھا جائے گا, لیکن اتنے بھی ہم برے نہیں ہیں کہ اتنے چور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں. لیکن جو دیندار آدمی ہوگا وہ تہذیب والے طریقے سے کھائے گا. سمجھ رہے ہو, وہ کس طریقے سے کھائے گا, تمیز سے کھائے. وہ بیگم کو کہے گا تمہارے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے, کسی کاروبار میں ہی لگا دو. کیا کر لو بھائی, کسی کاروبار میں ہی لگا دو. میرے پاس ایک بڑا بہترین پلاٹ ہے, میں پلاٹ خرید کے بیچوں گا, جو پروفٹ ہوگا بیگم ہم آدھا کریں گے. اس کے بعد گیا پیسہ, ختم, برباد. شوہر سے نکلوائے گا کون, نہیں آ رہی میرا خیال ہے باسا. تو یہ شوہر کے برے ہونے کی دلیل ہے کہ تو اپنی بیوی کے مال کا محافظ ہے نا. تجھے کیا چاہیے تھا, جب کسی نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کی ہے تو اس کے مال کی حفاظت کر, نہ کہ تجھے کیا کاروبار کا تجربہ ہے, کبھی زندگی میں تو نے ایک ٹماٹر نہیں بیچا. اپنا لگا پیسہ, جب 10 سال تک تجربہ ہو جائے نا کہ اس پیسے میں پروفٹ ہی ہے, نقصان نہیں ہے, پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ لگا سکتے ہو. پھر بھی نہ لگاؤ. میں تو کہتا ہوں میرے گھر والوں کو بھی جو کچھ ملا نا, وراثت میں ملا یا سونا وونا ملا, میں نے اب تک نہیں لیا. حالانکہ کاروبار ہم بھی کرتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے, نہیں لیا اب تک نہیں. کتنے سال ہو گئے میری شادیوں کو, یعنی پرانی والی تو بہت پرانی ہو گئی شادی, اور اس کے بعد پھر بھی کتنا سچ. جس میرے گھر والوں سے کوئی خاتون جا کے پوچھ سکتی ہے, مجھے نہیں پتا ہوتا میرے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, ان کے پرس میں ان کا ذاتی کتنا سونا ہے نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنے شیخ سے ایک بات سیکھی ہے, بھائی ہمیشہ یہ دیکھو تمہاری جیب میں کیا ہے, بس دوسرے کے, چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو, بھول جاؤ اس کی جیب میں کیا ہے. گھر والوں نے کئی دفعہ کہا بھی یہ کاروبار میں لگاؤ نہ, کل ڈوب جائیں گے, تعلقات کیا ہوں گے, بولو نہ بھی خراب ہو تعلقات, انگلی اٹھ سکتی ہے. کیسا تو نہیں انہوں نے ڈبوئے ہوں, وسوسہ آ سکتا ہے کہ نہیں. اور یہ جو پیسے لے کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, جائز ہے چند لوگوں کا پیسے ملا کے بزنس کرنا, یہ جائز ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن اس میں فراڈ آج کل بہت ہو رہا ہے, گڑبڑ بہت ہو رہی ہے. دوسرے کا پیسہ انسان داؤ پہ لگاتا ہے, اپنا پیسہ داؤ پہ نہیں لگاتا, اور خواتین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے.